جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس تقریب کی عرس شریف اور دستار فضیلت کی روئیں رواں اور ادارے کے مہتمم جناب صاحبزادہ عبدالجبار چشتی تاجی ہمارے ساتھ تشریف فرما اس وقت، اور ہم ان سے آج کی اس عرس شریف اور محفل، اور اس میں بڑے علماء ذی وقار بھی تشریف لے کر آئے، پیران پیر بھی یہاں پہ جو ہے پیر بہت سارے یہاں پہ بڑے بڑے علماء پیر اور خانوادوں سے جو ہے نا لوگ تشریف لے کر آئیں، دور دراز علاقوں سے بھی جو ہے شہر سے عمائدین شہر تشریف لے کر آئے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ پورے پاکستان سے اور پورے کراچی سے علماء اور مشائخ اور پیران کرام تشریف لائے۔ میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم بھی یہاں کثیر تعداد میں موجود تھے، ہماری مائیں بہنیں بھی اس پروگرام میں موجود تھی، اور پوری دنیا کے اندر یہ لائیو بھی دیکھا جا رہا تھا، اور اس کے وقت اور آپ کی میڈیا کے سپر نیوز کے ذریعے بھی اسے کیا نام ہے شائع کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کارنامے اپنی بارگاہ مقبول منظور فرمائے، اور سپر نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وسیم بھائی اور آپ کے تمام فیملی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات ترقی عطا فرمائے، اور سب احباب کو شکریہ، جتنے بھی احباب اس محفل میں آئے، اللہ تعالیٰ سب کان اپنی بارگاہ مقبول منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین محترم، اس وقت دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ نئی آبادی کراچی سے اس وقت ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے آج یہاں پہ جناب قاری عبدالجبار چشتی دامت برکاتہم عالیہ کی زیر سرپرستی آج یہاں پہ جو ہے وہ عرس شریف کی محفل تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دستار فضیلت کا جلسہ بھی تھا جس میں بچوں کو اسناد پیش کی گئی۔ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے ساتھ سید ابراہیم المعروف جنید باپو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس تقریب میں آج شریک رہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ جو ہے دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ کے اندر اور سرپرستی فرما رہے ہیں صاحبزادہ عبدالجبار چشتی صاحب، اور آج یہ تقریب ہوئی اور پورے شہر سے عمائدین شہر نے شرکت کی، اور علماء ذی وقار تشریف لائے، میں نعت خواں ثنا خوان رسول نے شرکت کی، عوام اہل سنت نے شرکت کی۔ بڑا کامیاب پروگرام تھا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ یہ علماء اہل سنت کی کامیابی ہے، اور یہ ہے کہ بزرگان دین کا فیض ہے جو پوری دنیا میں اس طریقے سے مدارس اور اجتماعات کے حوالے سے فیض چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید برکت عطا فرمائے، ان کی صحت میں تندرستی عطا فرمائے، اور ان کو ہر طرح کی آفت بلا سے محفوظ فرمائے، اور ان کے جو دست بازو ہیں ان کو بھی محفوظ فرمائے۔ اچھا حضرت، جو اس وقت دین اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کو کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس دور افتادہ علاقہ کراچی کے اندر آپ؟ یہ بینس کالونی کا بڑا پسماندہ علاقہ ہے، اور یہاں پر مزید کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ایسے مدارس جہاں پہ مالی طور پہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے وہاں تعاون کریں۔ بے شک جہاں پہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ تعاون کیا جائے، اور اس پسماندہ علاقے کے اندر جو تبلیغ دین کی خدمت ہو رہی ہے یقیناً یہ قابل تحسین ہے۔ جی ناظرین، اس وقت سپر نیوز پاکستان موجود ہے نئی آبادی کیٹل کالونی کے یہاں پہ حضرت پیر سید خطاب شاہ چشتی صابری تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا 19واں عرس مبارک کی آج اس تقریب کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں جان اہل سنت حضرت مفتی محمد عبید جان نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس تقریب کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ الحمدللہ، آج کی یہ عظیم الشان تقریب بسلسلہ عرس مبارک پیر طریقت فنا فی الرسول العارف باللہ حضرت علامہ و مولانا پیر سید خطاب چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس ادارے کا دارالعلوم انوار قرآن خطابیہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم الاسناد منعقد پذیر ہے، جس میں الحمدللہ شہر بھر کے جلیل قدر علماء کرام تشریف فرما ہوں گے، اور حضرات صاحب عرس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو خدمات ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور جو طلباء اس ادارے سے سند فراغت حاصل کی ہے ان کی تکریم اور ان کو سند سے ساتھ نوازا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے، اور بالخصوص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا عبدالجبار چشتی
दामत बरकातुमुल आलिया और इनके बिरादर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार चिश्ती दामत बरकातुमुल आलिया के इनकी काविशों और इनकी मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में ये इदारा दिन रात मेहनत और कोशिशें कर रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इनके वालिदैन और पूरे ख़ानदान वालों के लिए अल्लाह तबारक व ताला इनके लिए जो है ज़रिया निजात और ज़रिया शफ़ाअत बनाकर इनके लिए अमाल में सदक़ा जारिया बनाए। खैरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत, ये माशाल्लाह जो इनका इलाका है ये कराची का एक दूर अफ्तादा इलाका है और यहाँ पे जो है अल्लामा अब्दुल जब्बार चिश्ती साहब जो है वो दीन की तबलीग व तरवीज के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो किस नज़र से देख रहे हैं आप कि ये उलमा इकराम जो है ना कोनों कोनों के अंदर और दूर दराज इलाकों के अंदर भी जो है वो दीन की तबलीग जो है वो कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में तो मेरा आज पहली दफ़ा आना हुआ, लेकिन दिली मुसर्रत हुई इस इदारे में आकर, इस इदारे की तंजीम और इस इदारे का जो काम देखकर, बिलखुसूस हज़रत साहब का इदारा और उनके बिरादर जो हैं उनकी जो खिदमात हैं इन्हें देखकर और जो ये खिदमात कर रहे हैं और तलबा कराम के ऊपर जो उनकी मेहनत कर रहे हैं, यकीनन ये इनके लिए बाइस फ़ख्र है और इस इलाके के लिए कि इस इलाके के अंदर ऐसा अजीम शान इदारा मौजूद है जो दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि इस इदारे को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और जो उलमा कराम इस इदारे से फ़ारिग हो रहे हैं वो सही मानों में दीन की खिदमत करें। मौजूद है नई आबादी कैटल कॉलोनी में। आज यहाँ पे पीर हज़रत पीर खिताब शाह चिश्ती साहब ताजी रहमतुल्लाह अलैह का 19वां उर्स मुबारक और जलसा सालाना दस्तार फजीलत आज यहाँ पे मुनक़्क़िद हो रहा है और उलमा ज़ी वक़ार की तादाद इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद है जहाँ पे उर्स शरीफ हो रहा है और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त हज़रत पीर हकीम हज़रत शफ़ीक मोहम्मद शफ़ीक हारूनी मोड़वी दामत बरकातुहुम आलिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं आज के उर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत, ये आज जो है हज़रत साहबज़ादा अब्दुल जब्बार चिश्ती, साहबज़ादा अब्दुल सत्तार चिश्ती, साहबज़ादा अब्दुल गफ़ार चिश्ती तीनों बिरादरान जो हैं आज इस तकरीब के रुएं रवां हैं और हमारे साथ जो है मुफ्ती अब्दुल सत्तार चिश्ती साहब मौजूद भी हैं। क्या कहते हैं आज की इस तकरीब के हवाले से और साहिब उर्स के हवाले से और सालाना जलसा दसार फजीलत भी है, क्या फरमाते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह के कामिल वलियों का उर्स मुबारक भी है, दस्तार फजीलत भी है और इस पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद पीर खिताब शाह चिश्ती साहब ताजी रहमा का ये सालाना 19वां उर्स मुबारक है। तो अल्लाह के वलियों के सालाना उर्स मुबारक में आकर तो फिर दिल सुकून मिलता है, उनके फीज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। और इसके साथ साथ फिर जनाब मोहतरम आला जनाब अब्दुल सत्तार साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अब्दुल जब्बार साहब मोहतरम आला हैं इदारुल के और अब्दुल गफ़ार साहब मुफ्ती अब्दुल गफ़ार साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे नूरानी शख्सियत हैं और मैं इसे बढ़ कर क्या कहूँ कि माशाल्लाह बहम्दिल्लाह कि देख के इतना दिल खुश हुआ इस दारुल को, अनवार कुरान दारुल जो है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी दुआ अल्लाह ताला इनको और तरक्कियाँ कामयाबियाँ अता फ़रमाए, इनकी दुआ से अल्लाह हमें भी तरक्कियाँ कामयाबियाँ अता फ़रमाए। मेरे साथ साहबज़ादा ज़फ़र इकबाल साहब कैशी वाले मौजूद हैं, यही बहुत बड़ी खुश नसीबी है। और जितने मुफ्ती और ज़ाम हैं उनकी दावत ही मुझे और मैं आया आपके तवस्सुल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो ये कहूँगा कि इतने बड़े कामिल वली के उर्स में आना, दस्तार फजीलत में आना, ये बाइस मुसरत है मेरे लिए और बाइस खुशी है। और इंशाल्लाह यहाँ से मैं भी फैज़याब होकर जाऊँगा, जैसे सब लोग फैज़याब हो रहे हैं इंशाल्लाह मैं भी फैज़याब होकर जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये जो है इलाका जो है ये कराची का बिल्कुल आखिरी इलाका इस तरफ होता है, एक ये कोना है एक किस्म का। तो यहाँ पे बैठ के जो ये दीन की तबलीग और तरवीज कर रहे हैं और इसके साथ जो है बच्चे यहाँ पे नादरा भी कर रहे हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। चिश्ती साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ ले आए और मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पे जो है एक दूर अफ्तादा इलाका है ये माशाल्लाह और यहाँ पे जो है ना दीन की तरक्की का काम कर रहे हैं, दीन की तबलीग और तरवीज के अंदर मसरूफ़ अमल हैं बिरादरान। तो बिलखुसूस जो है साहबज़ादा अब्दुल जब्बार चिश्ती जो रुएं रवां हैं इस पूरे काफ़िले के दारुल के और बिरादरान इनके साथ में, तो इस हवाले से ये बहुत दूर एक काविश कोशिशें कर रहे हैं। तो
کیا کہیں گے ان کی اس کاوشوں کے حوالے سے؟ حضرت سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بے شک یہ کونا ہو کچھ بھی اللہ والوں کی شان ہے، وہ ایسی ایسی جگہوں پر ہی آ کے اور دین کو پھیلاتے ہیں. ہمارے باپا کا سر رحمۃ اللہ علیہ جو کئی شیر حکم ہوا کہ ایسی جگہ پر چلے جاؤ کہ جہاں کوئی بھی نہ ہو، تو ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گئے تھے. آج آپ دیکھیں موڑ شریف میں ہاں جی جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، اس طرح کئی شریف ہے. تو ماشاء اللہ یہ بے شک کونے میں ہے، دور ہے، تو یہ اللہ والوں کا فیضان ہے. وہ ہر جگہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے رونے کے لگا دیتے ہیں، اور ماشاء اللہ لوگ فیضیاب ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ میں نے آ کر دیکھا کہ ماشاءاللہ محترم اعلیٰ جناب عبدالجبار دامہ اقبال راریہ عبدالستار صاحب اور دوسرے ممتاز صاحب ہیں، ماشاءاللہ اتنی خدمت کر رہے ہیں، روئے رواں ہے یہ ماشاءاللہ. اور جس سے یہ خدمت کر رہے ہیں تو میں تو بڑا خوش ہوا. الحمدللہ میری دعائیں اللہ تعالیٰ مدینہ دین کے برکت ترقیاں عطا فرمائے اور اس دارالعلوم کو اور ترقیاں عطا فرمائے. عید علیہ محلہ میں دین اور اسلام کی بھول بالا ہو، لوگ سنیں، آئیں، بیٹھیں، یہ اللہ کا فیضان ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اتنے کامل ولی کے اس مبارک میں آیا ہوں کہ وہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے حاضری دی ہے. اللہ میری حاضری بھی قبول و مقبول فرمائے، اور انہی کے دارالعلوم کے جہاں پہ وہ ماشاءاللہ انہوں نے وقت گزارا یا قدم رکھتے رہے، آج ہم بھی رکھ رہے ہیں قدم. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمیں بھی صحیح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ بڑا کام ہے جناب عبدالجبار صاحب دامن کا عالیہ کا اور برادران کا، کہ میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا. بہت بڑی بات ہے یار، کسی کا کام نہیں. ماشاءاللہ حضرت کی موجودگی جو ہے وہ ایک مثال کہی جاتی ہے نا کہ جنگل میں منگل ہے. ماشاءاللہ وہ بقول آپ کے کہ کس کونے میں بھی بیٹھ جاتے ہیں رونقیں لگ جاتی ہیں، اور دین کا جو فیض ہے اور اسلام کی جو تبلیغ و ترویج ہے اس کا کام جو ہے وہ چاروں طرف پھیل گیا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کئیاں شریف کے دربار کے جو سجادہ نشین ان کے صاحبزادے جناب ظفر اقبال صاحب موجود ہیں. ہم ان سے آج کی تقریب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ جو ایک تو عرس ہے پیر خطاب شاہ صاحب کا، سب سے جو ضروری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جو کلمہ توحید کی اور رسالت کی تبلیغ کی، اس کے حوالے سے آج ہم کو بہت کچھ سننے کو ملے گا، کیونکہ کثیر تعداد میں علماء حضرات موجود ہیں. تو باقی ماشاءاللہ یہ دستار فضیلت کا کانفرنس بھی ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جو ایک تسلسل ہے پورا ماشاءاللہ کہ شروع میں یہ ایک مدرسے کی حد تک تھا، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کاوشوں سے یہ کالج کے میں یعنی کہ کنورٹ ہو گیا. اب تو ماشاءاللہ ایک یونیورسٹی کے لیول کا ادارہ ہے یہ، یعنی کہ پہلے تو سینکڑوں تھے، اب ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے اسٹوڈنٹ دینی اور دنیاوی علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور جو ان کو ایک رستہ بتایا گیا تھا پیر خطاب شاہ صاحب نے، پھر ان کے والد محترم صاحب سے، تو ماشاءاللہ خصوصاً کئیاں شریف سے بھی ان کو گائیڈ لائن ملتی رہی. تو ماشاءاللہ اسی سلسلے کو اسی حساب سے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ خراج تحسین کے قابل ہے. بہت بہت شکریہ نوازش. جی ناظرین محترم، اس وقت ہم دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ نئی آبادی کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین اور سجادہ نشین دربار سرفرازیہ کاٹھور، سربراہ مدارس سرفرازیہ، صدر پاکستان مشائخ اتحاد کونسل مفتی حکیم سید نور محمد رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ میں عرس شریف کی محفل بھی تھی اور سالانہ جلسہ دستار فضیلت بھی تھا. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فرمائیے گا، آج جو ہے ماشاءاللہ آپ کے علم میں کہ عرس شریف بھی تھی اور دستار فضیلت بھی تھا، کیا فرماتے ہو؟ ماشاءاللہ یہ دور افتادہ علاقے کے اندر جو ہے کراچی کے بالکل ایک کونے کے اندر اور بڑا بھرپور کام کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس خانوادے سے جو میری وابستگی ہے وہ 2007 سے ہے، اور جو ان کے اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار چشتی صلی اللہ الباری میرے دوست ہیں اور مجھ سے سینئر تھے، اور میں ان کے افکار کو، میں ان کے نظریات کو اچھی طرح جانتا ہوں. ان کے بڑے بھائی جناب عبدالجبار چشتی صاحب جو یہاں کے محتمم ہیں، اور چھوٹے بھائی حافظ قاری عبدالغفار چشتی صاحب صلی اللہ الباری. اس مدرسے یا اس ادارے کی یا اس اکیڈمی کی خاصیت یہ ہے، یہ دور حاضر پہ بھی نظر رکھتی ہے. جو عصر حاضر میں جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے، اور اسلاف جو ہمارے جو پرانے لوگ تھے ان کے کس طرح نظریات کے زمانے سے انہوں نے کس طرح جنگ لڑی ہے اور زمانے میں اپنی فکر کو زندہ رکھا ہے. الحمدللہ جس طرح روحانی معاملات کو
اور انسان کی جو روح کی تازگی کے لیے عبدالجبار چشتی صلی اللہ علیہ باری جو اپنی نوری نظر سے ان کے سینوں کو منور کرتے ہیں، اسی طرح میرے بھائی میرے دوست عبدالستار چشتی صلی اللہ علیہ باری فکری طور پر اور زمانے کے جو چیلنجز ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہاں جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، میرا یقین یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے اس ادارے سے ایک یقین ہے وابستگی کا کہ انشاءاللہ دور حاضر کے اندر اور آنے والے مستقبل میں یہاں کے بچے مفتی اسلام بھی ہوں گے، مبلغ اسلام بھی ہوں گے، مجاہد اسلام بھی ہوں گے۔ جب وقت پڑے گا تو انشاءاللہ یہاں کے بچے، یہاں کے ادارے کے جو بچے ہوں گے وہ زمانے کی تربیت کریں گے، نہ صرف ذہن سازی کریں گے بلکہ سب سے بڑی جو معاشرے میں جو خوبی ہوتی ہے کردار سازی، وہ انشاءاللہ یہاں نظر آتی ہے۔ اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ دور حاضر کے اندر جو جدید تقاضے ہیں اور یقیناً جو ہے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور وقت جو ہے وہ سمٹ رہا ہے اور کام پھیل رہا ہے، تو اس صورتحال کے اندر جو جدید ذرائع ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ، تو اس میں مزید آپ کوئی کمی محسوس کرتے ہیں یا مزید کوئی مشورہ دیتے ہیں ان کے لیے، کیا فرماتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ناظرین کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ان کے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے یا دنیا بھر کے چند مدارس میں ایک مدرسہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، جہاں آپ کو حدیث کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، جہاں آپ کو اصول حدیث کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے، جہاں آپ کو اصول فقہ پڑھایا جا رہا ہے، جہاں آپ کو فقہ پڑھایا جا رہا ہے، جہاں آپ کو کلام کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، جہاں آپ کو فلاسفی پڑھائی جا رہی ہے، جہاں آپ کو لاجک پڑھائی جا رہی ہے، جہاں آپ کو ایجوکیشن پڑھائی جا رہی ہے، جہاں آپ کو اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے، جہاں آپ کو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، تصوف پڑھائی جا رہی ہے، آپ کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، آپ کو تعلیم کا ایک مضبوط سلسلہ یہاں الحمدللہ نظر آتا ہے دور حاضر کے حوالے سے۔ کیونکہ میرے بھائی جو عبدالستار چشتی اور عبدالجبار بھائی، یہ دونوں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز عالم دین الحمدللہ، تخصص فی الفقہ کیا ہے مگر کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ اور شاید ناظرین کو نہیں معلوم، میرے جو دوست میرے مجھ سے سینئر تھے عبدالستار چشتی، انہوں نے الحمدللہ LLB بھی کیا، وہ حکیم بھی ہیں ماشاءاللہ، طب کے میدان سے بھی وابستہ ہیں۔ تو یہ وہ تمام جہتیں ہیں کہ جہاں جب ایک استاد اچھا ہوتا ہے، اور میں واللہ اور للہ، یعنی بہت بڑی قسم ہوتی ہے واللہ اور للہ، اللہ کو کی قسم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان جلالت کی قسم، ان میں ایک جذبہ ہے کہ کس طرح بچوں کو اللہ اس کے رسول سے قریب کیا جائے۔ ہر نبی کا ایک مشن ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کریں، اللہ والوں کا مشن ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کریں، اور اس ادارے اور بالخصوص ان تینوں بھائیوں کا جو مشن میں دیکھتا ہوں اپنے اسلاف کی طرح، بالخصوص اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کس طرح قریب کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت، لوگوں کا وقت آتا ہے اور انشاءاللہ اس مدرسے کا ایک زمانہ آئے گا۔ جمعیت علماء پاکستان کے رہنما جناب مولانا فرید قادری صاحب موجود ہیں، ہم ان سے آج کی اس تقریب کے حوالے سے جو ہے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو اس تقریب منعقد ہو رہی ہے اس میں مولانا عبدالجبار چشتی صاحبزادہ عبدالجبار چشتی صاحبزادہ عبدالستار چشتی صاحبزادہ عبدالغفار چشتی، ان کی نگرانی کے اندر آج ماشاءاللہ ان کی میزبانی کے اندر آج کی اور اس کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ ہم جناب فرید قادری صاحب سے بات کرتے ہیں آج کی تقریب کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بھائی میں آپ کو مشکور ہوں، اس بڑے مبارک موقع پر آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا۔ جن صاحبزادگان کا آپ نے نام لیا نا، ان کے والد صاحب مفتی عبداللطیف قاری عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ خطابی، ہم ان کافی عرصہ تقریباً 30 35 40 سال سے ان کو جانتے ہیں، بلکہ 40 سال سے زیادہ عرصہ سے۔ کیا اللہ کے ولی تھے، تو ان کی کوشش تھی، ہم سمجھتے ہیں جہاں اللہ کے ولی ڈیرا لگاتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں انقلاب تو پیدا ہوتا ہے نا۔ تو یہ قاری عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے کہ آج ہزاروں دنیا یہاں سے فیض یاب ہو رہی ہے، اور میں بھی تقریباً ان کو 40 سال سے زیادہ عرصہ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ان صاحبزادگان نے آگے سے اس ملک کو چھوڑا نہیں، جو ان کی والد کی کوشش تھی، جو کام ان کے والد نے کیا تھا، ان اس کام کو آگے بڑھایا۔ ہمارے کمی سی چیز کے، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے مشائخ اعظام ہیں، علماء کرام کے، ان کی آگے اولادیں، ان کی جو نسلیں ہیں وہ لین کو چھوڑ دیتی ہیں، اس میں نہیں چل پاتی، جس سے ملک کا، ہماری ملت کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ قاری عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ کے اعزاز حاصل ہے، ان کے سارے صاحبزادگان ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور باب العالم دین ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ساری برکتیں قاری لطیف صاحب کی، معمول انسان تھے، ہماری جماعت جمیل پاکستان کے وہ ساتھی تھے، رہنما تھے۔ تو میں ہر سال ان کے اس پروگرام میں آتا ہوں، 3 روزہ پروگرام ہوتا ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور کل یہاں پر صبح ماشاءاللہ پرچم کشائی ہوتی ہے، بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے۔ ہم آنے والے یہاں جو لوگ آتے ہیں فیض لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جاری و ساری رکھے۔
اچھا فرید قادری صاحب، آپ جو ہے پیر قاری عبداللطیف چشتی تاجی ان کے ہم اثروں میں سے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کا کام کیا، دین کی تبلیغ کی ترقی اور ترویج کے لیے آپ نے ان کے ساتھ ساتھ رہے. تو ان کے جو صاحبزادگان کام کر رہے ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی شک نہیں. میں 1984 سے تقریباً 83-84 سے قاری عبداللطیف صاحب کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. یہ قائد آباد جو جلوس آتے ہیں 12 ربیع کے جہاں سے، یہ بھی ان کی محنت ان کی کوشش تھا. میں نے پہلے عرض کیا جو ان کے صاحبزادے ہیں، میں کسی ایک صاحبزادے کی بات نہیں کر رہا، سارے ہی ماشاءاللہ. عبدالجبار چشتی لازمی بات ہے ان کے خلیفے ہیں وہ، باقی بھی ان صاحبزادے بڑے معمول، بڑے مینکش، بڑے مخلص ساتھی ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں. ایسے ہی لوگ تو ہیں جو کام کر رہے ہیں اور آج ہماری جماعت اور ہمارے مسئلے کا کام پھل پھول رہا ہے ماشاءاللہ. یہ جو آج گلدستہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پھول جو دیکھ رہے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے، کشمیر تک کے بچے یہاں پر موجود ہیں جو دین حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے کل انشاءاللہ دین متین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے. اس ملک میں کمری والے کے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی قاری عبداللطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. آج ان کے صاحبزاد صاحب بھی الحمدللہ امام نورانی کی اس مولانا قیادت میں ان کی جماعت میں ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. ہم ان کے مشکور بھی ہیں اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت موجود ہیں جناب قاری بخش زمین صاحب. آپ خود بھی ایک درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور قائد آباد کے اندر، مدینہ ٹاؤن کے اندر آپ جو ہے باقاعدہ اس سلسلے میں آپ کے پاس جو ہے سینکڑوں طلباء و طالبات جو ہے موجود ہے جہاں زیر تعلیم ہے اور سرپرستی فرما رہے ہیں اس کی مولانا فرید قادری صاحب. اور ہم ان سے قاری بخش زمین صاحب سے بات کرتے ہیں کہ آج کی اس تقریب میں اور صاحبزادگان اور یہ عرس کی محفل، جو کچھ بھی آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ روحانی کیف و سرور کی اس وقت یہ محفل ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ جس طرح مجاہد اہل سنت مولانا فرید قادری صاحب نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ماشاءاللہ پچھلے 40-45 سالوں سے یہاں یہ سلسلہ جاری ہے کہ اللہ کے ولی جہاں آتے ہیں اور ڈیرہ ڈالتے ہیں تو وہاں جنگل میں بھی پھر منگل کا سما ہو جاتا ہے. آج یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ لوگ جو ہیں اتنے سارے یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پیر سید خطاب شاہ چشتی صاحب اور قاری عبداللطیف چشتی صاحب یہ دونوں جو ہے اپنے وقت کے ولی تھے اور ان کی یہاں مزارات موجود ہیں. لوگ جوگ آتے ہیں ان سے اپنے مرادیں بھی پوری کرتے ہیں اور ان کے صاحبزادگان جو ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے والد صاحب کا مشن اسی طریقے سے جاری ساری رکھا ہوا ہے. ان کے اپنے دوست بھی ہیں اور جو ان کے والد کے دوست ہیں، جس طرح فرید قادری صاحب کا ان کے ساتھ ایک عرصہ گزرا ہے، تو یہ صاحبزادگان نے اپنے بڑوں کا بھی اسی طرح خیال رکھا ہے اور ہر موقع پہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جی ناظرین، یہ میری بھی خوش نصیبی ہے کہ حضرت پیر قاری عبداللطیف چشتی تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس خادم نے بھی کام کیا ہے اور ان کی شفقتیں محبتیں ہیں جو آج ہم ایک طویل عرصے گزرنے کے باوجود بھی ان کے صاحبزادگان کے ساتھ ہیں. کیمرہ مین حسان المصطفیٰ کے ساتھ وسیم خان، سپر نیوز پاکستان.